حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تبارک و تعالی ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، اور یہ وہ بزرگ ہیں کہ جو ہے بلخ کی بادشاہی چھوڑ کر حضرت نے فقیری اختیار کی تھی، بڑی بادشاہی چھوڑ دی اور فقیری اختیار کی۔ دجلہ کے قریب رہتے تھے۔ ان کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے کہا کہ حضرت بتائیں، میں گناہ بھی کرتا رہوں اور جو ہے میری پکڑ بھی نہ ہو، گرفت بھی نہ ہو، تو کوئی ایسا طریقہ بتا دیں۔ آپ نے کہا کوئی بڑی بات نہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ 4-5 میری باتیں ہیں، ان پر عمل کر لو تو تمہاری گرفت نہیں ہوگی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے حضرت بتا دیں۔ کہا پہلی تو یہ ہے کہ جب کوئی گناہ کرو تو خدا کا رزق کھانا چھوڑ دو۔ تو کہا حضرت یہ کیسی آپ نے بات کر دی، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، رازق وہ ہے۔ اس نے تو کہہ دیا نا کہ وما من دابۃ فی الارض، زمین پر چلنے یا رینگنے والی کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جس کا رزق ہمارے ذمہ کرم کرنا ہو۔ تو ہر چیز کا رزق تو وہ دیتا ہے اور رزاق وہ ہے، تو ایسا تو نہیں ہے میں اس کا رزق چھوڑ کے کسی اور کا کھانا چالو کر دوں، تو ہے ہی نہیں کسی کا، وہی تو رب ہے۔ تو کہا پھر تو یہ مناسب نہیں کہ تو جس کا کھائے اور اسی کے ساتھ تو جو ہے نافرمانی کا یہ ایک معاملہ کرے، تو لہٰذا یہ نہیں کرتا۔ تو کہا حضرت دوسری بتا دیں۔ کہا دوسرا یہ کہ جب تو گناہ کرنے لگے تو اس کی ملکیت سے نکل جا اور اس کی دنیا سے نکل کر کسی دوسری دنیا میں۔ کہا حضرت یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اس کے ملک سے میں کیسے نکلوں، ساری جگہ تو اس کی ہے، اور میں یہاں سے جاؤں تو دوسرے دیش میں، تیسرے دیش میں، جہاں مرضی چاہے چلے جاؤں، تو سب جگہ تو اس کی ہے۔ تو فرمایا تجھے پھر شرم آنی چاہیے، یہ بات مناسب نہیں کہ تو جس کے ملک میں رہے اسی سے بغاوت کرتا ہے۔ تو کہا حضرت تیسرا فرما دے۔ کہا جب تو گناہ کرنے لگے تو چھپ کے کر۔ کہا حضرت یہ بھی بڑی بات آپ نے کر دی، میں اس سے کیسے چھپوں، میرا رب تو وہ ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، جس کو اونگ بھی نہیں آتی اور وہ سوتا بھی نہیں ہے، تو میں اس سے کیسے چھپوں بھلا، میں تو 7 پردوں میں بھی جا کے بیٹھ جاؤں، 7 کوٹریوں میں بھی بیٹھ جاؤں، تو میں اس سے تو نہیں چھپ سکتا۔ تو کہا جب تو اس سے نہیں چھپ سکتا تو پھر تو تجھے حیا آنی چاہیے، تیرا رب 70 پردوں میں بھی تجھے دیکھتا ہے، اس کے باوجود بھی تو جو ہے اس کے سامنے گناہ کرے۔ کہا حضرت جو ہے وہ اور آگے دوسرا بتا دیں۔ کہا کہ آگے تیرا چوتھا جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ملک الموت تیری جان نکالنے آئے تو ان سے کہنا بھی ٹھہر جاؤ، بعد میں تھوڑی مہلت دو، میں توبہ کر لیتا ہوں۔ پھر کہا حضرت نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اسرائیل علیہ السلام تھوڑی دیکھتے ہیں کہ اس نے دکان بند کرنی ہے یا اس نے توبہ کرنی ہے، وہ تو جب قبض کرنے آئے تو وہ نہیں رکتے، وہ تو قبض کر لیتے ہیں۔ تو فرمایا بہتر نہیں ہے کہ تیری روح قبض ہو جائے اور تو لوگوں کے جو ہے وہ کندھوں پر اٹھ کے آئے، لوگ تجھے اٹھا کے لائیں، بہتر یہ ہے کہ اپنے ہی قدموں پہ چل کے آ جائے۔ وہ شخص چیخا اور جو ہے وہ قدموں میں گرا۔ تو حضرت نے فرمایا پانچواں یہ کہ جب قیامت کے دن تیرے لیے یہ صدا لگائی جائے اس کو جہنم میں لے جاؤ، تو کہنا نہیں میں جہنم میں نہیں جاتا۔ وہ چیخنے لگا، کہنے لگا حضرت یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جب اعلان ہو جائے کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ تو وہاں میری نہیں چلتی، وہ تو زبردستی لے جائیں گے۔ تو جس کا تم کھاتے ہو، جس کا رزق کھاؤ، جس کی ملکیت میں رہو، جو تمہیں ہمیشہ دیکھ بھی رہا ہے اور تمہیں موت کا بھی بھروسہ نہیں کس وقت آ جائے، اس کے باوجود بھی تم حرام کام کرو، دھڑلے کے ساتھ جو ہے وہاں بیٹھ کے تم لوگوں کے ساتھ گپ شپ لڑاؤ، تو یہ تو تمہارا انداز زندگی تو صحیح نہیں ہے۔